الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کے حمد و ثنا بزرگی بڑائی کے بھائی اللہ کا الحاکمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا و دستگیر ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے حکم سے سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت جا کر غروب ہو جاتا ہے اور شام کو چاند طلوع ہوتا ہے اور صبح فجر کے بعد غروب ہو جاتا ہے سارے دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں سارے تمام نظامات کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں
کوئی انسان ہے اس کی تخلیق کرنے والی ذات کی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک دن اس کے روح کو قبض کر دینے والا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کب تک اس نے دنیا میں رہنا ہو، کب تک اس نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور درود و سلام ہو نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل مبارک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، عام محدثین پر، اور قیامت کی طرح دیگر تلک آنے والے متقی پرہیزگاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمہ ان کے حقوق لگا دیے کہ تم نے دنیا میں رہنا اور ان چیزوں کے اپنے حق ادا کرنے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں ایک مسلمان کے رہنا ہے، اس کا سب سے پہلا حق اس پر یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے، جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، حاجت روا مشرق کشا دست صغیر صرف اللہ کو مانے، لیکن اس نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در کو بھی پکڑ لیا، تو اس نے اللہ کے حق کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو حق تھے مسلمان پر اس نے اسے ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بخشیں گے نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دے گا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اور ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں ہم پر، جن حقوق کی وجہ سے آج امت مسلمہ غافل ہے، انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہر بندہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا، محبت کرتا ہوا نہیں، محبت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ تو دعویٰ تو ہے، لیکن حقیقی محبت تو وہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت نے کی تھی۔ یقین جانے کہ آج اگر صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت، اور دوسری طرف آج امت مسلمہ کی محبت کو دیکھیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس قدر فرق نظر آتا ہے۔ ان کو جو محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، لیکن آج ہمیں صرف نام کی حد تک محبت اللہ کے نبی سے۔ ہاں اس چیز کا یہ محبت ہمیں ہے کہ سال میں ایک دن مقرر کر دیا جائے اور اس دن اللہ کے نبی کی محبت کا کے دن بنا دیا جائے۔ ہم نے دوسرے میں ساتھ تک اس دن کو مقرر کیا اللہ کے نبی سے محبت کریں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ تھی کہ اس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنی تھی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ آج امت مسلمہ کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ ایک مولی کو کاٹتے ہوئے جتنا مشکل نہیں ہے مولی کو کاٹتے ہوئے، اور ایسے ہی آج ایک مسلمان کو قتل کرنے میں مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے نبی کے دفاع، اپنے نبی کی محبت کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی جو سیرت، جو اسلام، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو اسے ہم نے ترک کر دیا تھا۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کو ترک کیا تو آج امت مسلمہ کی عادت و کیفیت یہ ہے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حق یہ ہے امت مسلمہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اگر اس کا ایمان مکمل ہے تو بڑا کامیاب و کامران انسان ہے، اگر اس کا ایمان مکمل نہیں تو اس کے ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور اس کے اندر دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا تھا، تو راستے میں چلتے چلتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوئے، وہ فوراً بول پڑے اللہ کے نبی پوری کائنات سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ نفسی، اپنی جان سے بڑھ کے نہیں، پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چھوڑ دیا، کہا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان مکمل ہو تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر۔ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اللہ کے نبی اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت۔ اور آج ہم اگر حدیث رسول ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کیا محبت کریں؟ ہاں چلے کبھی موقع ملا تو عمل کر لیں، ہاں کسی نے اجازت دی، خاندان والے محلے والے خاندان والے مانتے ہوئے عمل کریں گے، ورنہ حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی موجود تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو موجود ہے۔ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں حدیث رسول سے۔ حدیث رسول ہمارے سامنے پیش کی جائے تو ہمیں سمعنا وعطانا، جیسا سنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے آج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسرا حقوق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احترام کیا جائے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں کہ تمہارے پاس جب اللہ کے نبی موجود ہو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیجیے۔ اور اس ضمن کے اندر دو واقعات آتے ہیں آیات کی تفسیر کے اندر۔ ایک دفعہ ایک قافلہ یمن کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے اندر امیر مقرر کرنے کا مسئلہ تھا، تو ایک بندے کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ اور ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اللہ کے نبی اگر اس بندے کو امیر بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات چیت ہوئی، تھوڑی سا بات بلا تو ہوئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ میرے نبی کے پاس اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیجیے گا۔ اور اس دن کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت یہ بن چکی تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی بار بار پوچھا کرتے عمر آپ نے کیا سوال کیا، اتنے آواز سے اتنے ہلکے آواز سے بولتے تھے کہ اللہ کے نبی کو آواز صحیح طرح نہیں آتی، اس قدر انہوں نے اپنی آواز کو پس کر دیا تھا۔ اور ایسے ہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ بھی اسی آیات کی تفسیر کے اندر ہے کہ ان کی آواز فطری طور پر بہت اونچی آواز تھی، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو جب انہوں نے یہ آیات مبارکہ سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے کافی دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہیں آئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس کے اندر پوچھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی کوئی علم نہیں ہمیں اس کے ملک کے بارے میں۔ اور اسی مجلس کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے گھر جا کر ان کے بارے میں معلومات لے کر آپ کے پاس ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں ان کے گھر اور جا کر پتہ کر کے آئیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ تو جب وہ ان کے گھر گئے تو گھر جا کے ان کے بارے میں پوچھا تو کہا وہ کافی دنوں سے گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کے لگاتار اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے اور روتے جا رہے، اور یہ بات ان کی زبان سے جاری کہ مجھ پر جہنم واجب ہو گئی اور جنت مجھ پر حرام ہو گئی۔ جب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے، وہ فرمانے لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچا کرے گا اس کے اعمال میں تباہ برباد کر دی جائیں گے، تو میرے تو اعمال برباد ہو گئی، میرے تو آواز بہت اونچا ہے۔ تو صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں نہیں آئے اور ان کی پکار اور اسی بارے میں رو رہے ہیں کہ مجھ پر جہنم واجب ہوگی اور جنت مجھ پر حرام ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مسجد میں آئے، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں بات ہوتی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر آپ کا بات اچھا رکھا۔ اور یہ ساتھ یہ انہیں بدلا دو اور ساتھ کی خوشخبری بھی سنا دو
کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہنم کو حرام کر دی اور جنت تم پر واجب کر دی. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت. اور تیسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہاں دیکھیں قرآن مجید کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو اس محبت کے لیے لازم ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. صرف محبت نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس سے بھی بڑا بھی انعام ہو سکتا ہے کہ ہر انسان، آج ہر مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، میرے گناہ بخش دیا جائے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پھر اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کی. لیکن آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے کہ آج ہماری محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ایک دن بنا دی تھے، وہ محبت ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق اختلاف ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، اور اس بات پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اور اگر آپ 20-25 سال پیچھے چلا جائے اور آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کے والے دن کے بارے میں کیا مشہور تھا کہ 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن کرتے کرتے اب بالآخر 12 ربیع الاول میلاد نبی کے نام سے یاد ہونے جا رہا. اور اگر یہ دن منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیا محبت، ہم سے بڑھ کر ہم سے حقیقی محبت کرنے والے صحابہ کی جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے تھے. اور آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا مانگ اللہ جنا نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر کے دے دے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میلاد منایا ہو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منایا ہو. قربان جو صحابہ کی جماعت پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی دیکھیے کہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، راستے میں ایک درخت ہے، درخت کے پاس اللہ کے نبی جھک کے گزرے، وہ بھی ساتھ جھک کے گزر کے وہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دوبارہ اس راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں درخت نہیں تھا، اور درخت کو کاٹ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جھک کے گزرے تھے، اس لیے کہ یہاں سے میرے نبی یہاں سے جھک کے گزرے تھے. یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت. تو یاد رکھیے میرے عزیزان گرامی قدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت نبی کے منانے والے 12 ربیع الاول والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی کے اندر میلاد منانا دین اسلام سے ثابت نہیں. اگر ثابت ہوتا تو سب سے قبل صحابہ کرام کی جماعت مناتی. آج امت مسلمہ سب سے عظیم انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین اگر کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت تھی. اگر انہوں نے یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بنایا تو آج ہم کیسے بنا سکتے؟ کیونکہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نفذ کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. اگر دین اسلام مکمل ہو چکا ہے تو پھر ہمیں دین کے اندر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی زمن میں دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی خلافت کے دور کے اندر ان کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور آ کر کہنے لگا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پر جو آپ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس کے اندر ایک آیات ایسی ہے، اگر یہ کتاب اور یہ آیات ہمارے یہودیوں پر اگر نازل ہوتی تو ہم نے اس آیات جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس دن ہم عید منایا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سے آیات ہے کہ اگر اس کے نازل ہونے میں تم عید منایا کرتے؟ تو اس نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیات اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیات مبارکہ نازل ہی عید والے دن ہوئی ہے، کہ جمعے کا دن تھا، کہ جمعے والے دن عرفات کے موقع عرفہ کے اندر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور جمعے کا دن عید کا دن ہے مسلمانوں کا۔ ہم اس کے علاوہ کوئی اور عید بنا سکتے نہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جو عیدیں دی ہیں ہم انہیں عیدوں کو بنائیں گے اور اپنی طرف سے دین اسلام کے اندر اضافہ نہیں کریں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر لمحہ فکری ہمارے لیے یہ ہے کہ عید میلاد نبی منانے والے وہی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مناتے۔ آج ہماری سوچ دیکھیے آپ کس قدر دین سے ناواقف ہے۔ اگر اللہ کے نبی بشر نہیں ہے تو ولادت کس بات کی؟ اگر اللہ کے نبی بشر نہیں ہے تو ولادت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دور مانتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دور ہے بشر نہیں ہے، پھر ولادت ہو نہیں سکتی، بناتے کس بات کی ولادت؟ اور اس بات پر یہ علماء کے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض علماء نے 17 لکھی ہے اور بعض نے 12 لکھی ہے، اور اس کے اندر یہی اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہی اس چیز کو مخفی کر دیا ہم سے، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ثابت ہے۔ اس میں تمام مکاتب علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ اور آج ہم بھی اپنا محاسبہ کر سکتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کریں۔ قربان جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جواب پر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو دیکھیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کس قدر محبت ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں سے یہ بیان کر رہے تھے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا گا، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دیجیے گا۔ اور اسی مجلس کے اندر ان کے بیٹے بلال موجود تھے، وہ بلال فوراً اور بول پڑے اپنے والد صاحب کے سامنے کہ کبھی بھی میں اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہ ہم نے کبھی زندگی میں ان کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بار بار کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی عورتوں کو مجلس میں نہیں چھوڑیں، مسجد میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا اللہ کے نبی سے محبت، جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتباع ہے۔ اگر دیکھیے کہ وہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک اپنے بیٹے سے کلام بھی نہیں کیا جب تک اس بیٹے نے توبہ نہیں کی اور اپنے والد سے معافی نہیں مانگی۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے تابعدار ہوا کرتے تھے، اور اختلاف جہاں تک اختلافی مسائل کے تعلق ہے اس کے فیصلے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ چوتھا حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کیجیے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تھا وہ عمل مردود ہے۔
دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ دی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے ہم غافل ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباع۔ آج ہم اپنے خاندان اپنے بڑوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے گا۔ یار یقین جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آج ہم کیا ہے؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ ہے ایک جوتے کی شکل بنا دی جائے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا جائے اور اسے چوکوں پہ لگا دیا جائے، اور اللہ کے نبی سے محبت۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کا تو بڑا مقام ہے کہ خود کسی شاعر نے کہا تھا مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اطاع فعجزنا عن ذرائعہ، کہ یہ زمانہ عاجز آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی جیسا کوئی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج اگر ایک عام بندے سے بڑے ہونے پہ نہیں، کسی عام مسلمان سے عام کسی بھائی کے سامنے اس کے جوتے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے اور اس کے استقبال کیا جائے، کیا وہ اچھا جانے گا؟ وہ کبھی زندگی میں اس بندے کا سلام کرنا چھوڑ دے گا، اس کا سلام نہیں کرے گا۔ بھائی اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ و شان ہے، اگر اس نبی کا نام ایک جوتے کی شکل میں ملا دیا جائے، اس پہ لکھ کے گلیوں میں لگا دیا جائے، تو اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کا احترام یہ رہ گیا۔ آج امت مسلموں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہاں تک رہ چکا ہے کہ جوتے کے اندر نام لکھ کے چوکوں میں گلی میں لگا دیے تھے۔ میرا عزیز بھائی سوچیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو کر قیامت کے دن ہم تباہی بربادی کی طرف سے لے جائیں۔ آج غور و فکر کیجیے گا، اگر ہم اپنے لیے اپنی تو دور کی بات، اگر ہم اپنے والدین کے لیے ان کے نام جوتے میں لکھنے گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کا نام ہم کیسے جوتے میں لکھتے ہیں؟ کتنی ہمارے اندر چل ہو چکی، ہم کتنے دلیر اور بہادر بن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام ایک جوتے کی شکل میں لکھ کے گلی میں لگا دیں۔ وہ ساتھ کہتے کیا ہے؟ جہاں میں سبھی خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو خوشی تم مناتے ہو، کیا یہ خوشی صحابہ کی جماعت نے تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کی جماعت نے منائی تھی؟ یہ خوشی جو آج تم مناتے ہو 21 دین اسلام کا ایسا ہے، کہاں دین کے اندر یہ ثابت ہے؟ وہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ سوائے ابلیس کے کہنے کے ساتھ صحابہ سب سے پہلا فتویٰ نکالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے تو ہمیں اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و خوشی منانی چاہیے۔ اور یقین جانیے یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکال کر ولادت نبی کی شکل میں خوشی مناتے ہیں، اور کبھی زندگی 12 میں پیر والے دن روزہ رکھ کے اللہ کے نبی کی ولادت والے دن خوشی نہیں منائی ہوگی۔ اللہ کے نبی ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں؟ راوی پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں روزہ رکھتے پیر والے دن؟ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے رہتا ہوں کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے خوشی مناتے ہیں، اور آج ہم سبینے لگا کے خوشی مناتے ہیں، اور جو سبینے لگا کر منانے والے ہیں وہ کبھی زندگی میں نے پیر والے دن روزہ رکھ کے خوشی نہیں منائی ہوگی۔ اور خود اندازہ کیجیے گا ہم کون سی محبت اختیار کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں کون سی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جو راستہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہم نے اسے ترک کر دیا۔ یوم عاشورہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے خوشی منایا کرتے تھے، کیوں؟ اس دن یوم عاشورہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دی تھی، اس لیے اس دن کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے خوشی مناتے ہیں، اور ہم سبیلے لگا کر خوشی مناتے ہیں۔ زمین دیکھیے کتنا بڑا فرق و تضاد ہے ہمارے درمیان۔ تو دل یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، جو دین اسلام نے ہمیں جو کچھ دیا ہے سمعنا و اطعنا، اور جس چیز کے بارے میں دین نے ہمیں حکم نہیں دیا تو ہمیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر ہم نے یہی راستہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، پھر یاد رکھیے کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ہماری یہی حالت جو آج بن چکی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہماری پوری زندگی اٹھا لیں اللہ کی قسم, اللہ کے نبی کی سیرت کہاں دور تک میں نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی ہم تو غیروں کو دیکھ کر ان کی سیرت کو اختیار کر کے معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے دین کے دار و مدار اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو ہی اللہ تعالیٰ کے جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ دین 12 ربیع الاول کو وہی لوگ عید میلاد نبی منانے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں گے آپ کو جن نے پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی. ایک رمضان سے دوسرے رمضان نمازیں پڑھی ہوئی, بس سال میں ایک دفعہ جا کے میلاد منا دیجیے نمازیں. ہمیں کتنا ہمیں ثواب و اجر کما دی. ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے, ہمیں صدقہ و خیرات, ہمیں نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے خوش ولادت کے دن کے بارے میں خوشی منا دی بس. یاد رکھیے کہ سب سے پہلا سوال کر قیامت کے دن یہ نہیں ہونا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا دن منایا تھا یا نہیں. پہلا سوال تو یہ ہونا تھا کہ اول ما یحاسب بہ یوم القیامت, پہلا سوال تو یہ ہونا تھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. نماز پڑھی نہیں. ولادت منانے کے لیے, خوشی کا دن منانے کے لیے سب سے آگے کھڑے. میرے عزیز بھائیو, خوشی منائیے وہی والی خوشی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کا دن منانا چاہیے. اور آج ہمیں اپنے زندگی کے معمول بنانا چاہیے کہ ہم پیر والے دن روزہ رکھیں, ہر ہفتے پیر والے دن روزہ رکھیں, اللہ کے نبی کی ولادت والے دن کی خوشی بنائیں. وہ کبھی بھی آپ کو دنیا کے کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول کو بھی روزہ رکھا ہو. پیر والے دن جس دن ولادت ہوئی ہے اسی دن کا روزہ رکھا اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. وہ والی محبت کہ جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت نے کی تھی. جیسی محبت صحابہ جیسے ایک عظیم جماعت نے کی ہے, انہیں کی زندگی کو پڑھ کر اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اور ہم صرف اپنی طرح سے اضافہ اور اپنی طرح سے بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں ایسا کوئی عمل کر بیٹھے کہ جس عمل کا اللہ کے نبی نے حکم نہ دیا وہ عمل مردود تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت ہے. خود قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں اگر کوئی نمونہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی جسے آج ہم یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نقشہ ہونا لازم ہے. کوئی نقشہ ہوگا تو کام کرے گا. نقشے کے بغیر کوئی بندہ دنیا کے اندر کام نہیں کر سکتا. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر, دین اسلام قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے کو اختیار کر کے جنت میں جانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف محبت کا دعویٰ نہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جہاں تک تعلق 12 ربیع الاول کا ہے تو یہ کسی صحابہ کرام جیسے عظیم جماعت سے ثابت نہیں، تابعین جیسے ایک عظیم جماعت سے ثابت نہیں، تبع تابعین ائمہ محدثین تک کس دور تک بھی نہیں ملتا۔ یہ شاید 300 صدی کے بعد یہ 12 ربیع الاول کی جو رسم شروع ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے اور ایسے کام شروع کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہیں کرنا۔ ہاں جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کہ ہر مسلمان کو لازم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن پیر ولادت روزہ رکھی، جو راستہ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے اسے اپنا کر اپنی زندگی گزاریں تو کتنا فائدہ ہمیں، ہمارے اعمال بھی محفوظ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں بڑے اعمال بھی کرتے چلے جائیں اور ساتھ کچھ ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہوا منصورہ، ہم کل قیامت کے دن ہم کے اعمال کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو بڑا کیا فائدہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا سمعنا واطعنا۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو مسجد کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیٹھ دو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے داخل ہو رہے تھے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلتی ہے کہ بیٹھ دو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر جوتی والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو وہاں بیٹھنے کا کسی حکم دیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بیٹھ دو، تمہیں وہیں بیٹھ۔ میں نے گوارا نہیں کیا تھا کہ میرے پاؤں ایک قدم آگے اٹھتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان ہے۔ اور ایک طرف ہم ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارک آئے تو ہم کہتے نہیں، ہمارے بڑے نہیں مانتے، ہمارا خاندان نہیں مانتا، ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے، نہیں۔ جیسے یہ حدیث رسول آئے سمعنا واطعنا، تو تبھی جا کر ہمارے لیے کامیابی و کمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ صفحہ سے بنا دیا کریں۔